بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ موت کے وقت 5 فرشتے۔ یہ کہانی ایک ایسے حقیقت پر مبنی ہے جسے ہر انسان کو ایک دن دیکھنا ہے۔ یہ کہانی موت کے وقت 5 خاص فرشتوں کے کردار کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پیش کرتی ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو موت کا سامنا کرنا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کسی بھی صورتحال میں ہو اس کو موت ہر لمحہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ جہاں انسان کی زندگی کا اختتام اور آغاز ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق موت کے وقت 5 خاص فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں۔ یہ کہانی ان فرشتوں اور ان کے کردار کو بیان کرتی ہے۔ پہلا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے ہیں۔ ان کا نام اللہ کے حکم سے انسان کی روح کو قبض کرنا ہے۔ ان کا کام اللہ کے حکم سے انسان کی روح کو قبض کرنا ہے۔ یہ کہانی ایک شخص زید کی ہے جو اپنی زندگی کے آخری لمحے میں ہے۔ زید ایک عام انسان تھا جس نے اپنی زندگی میں نیک اعمال اور کچھ خطائیں بھی کی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کے پاس آئے۔ ان کا رویہ نرم تسلی بخش تھا کیونکہ زید اپنی زندگی میں اکثر اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتا رہا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زید سے کہا، اے اللہ کے بندے، گھبراؤ مت، یہ وقت تمہارے لیے سکون اور راحت کا ہے کیونکہ تم نے اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ زید نے ان کے الفاظ سے سکون محسوس کیا اور اپنے رکوع اللہ کے سپرد کر دیا، اپنی روح کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ دوسرا فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام دنیا میں اللہ کی مخلوق کے لیے رزق کا بندوبست کرنا ہے۔ موت کے وقت وہ انسان کو اس کی زندگی میں السلام نے اسے اس کی زندگی کے وہ لمحے دکھائے جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ لمحہ بھی سامنے آیا جب اس نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ زید نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میری خطاؤں کو معاف کر دے اور ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے پر مجھے معاف فرما۔ تیسرا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغامات لانے والے فرشتے ہیں۔ موت کے وقت وہ انسان کو اللہ کے وعدے اور قرآن کی تعلیمات یاد دلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زید کے سامنے قرآن کی وہ آیت پیش کی جو جنت کی خوشخبری اور دوزخ کی وعید کے بارے میں تھی۔ زید نے ان آیات کو سن کر سکون محسوس کیا اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ چوتھا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکنے کی ذمہ داری ہے، لیکن موت کے وقت وہ انسان کے اعمال کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے کے سربراہ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ زید کے اعمال کی کتاب اس کے سامنے کھول گئی۔ نیک اعمال اور بد اعمال دونوں درج تھے۔ زید نے اپنی خطا پر ندامت کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ کتاب تمہارے اعمال کی گواہی دے گی۔ اس دن تمہارے اعمال ہی تمہاری نجات عذاب کا فیصلہ کریں گے۔ پانچواں فرشتہ منکر نکیر۔ موت کے بعد قبر میں منکر نکیر فرشتے سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ سوالات انسان کے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ زید کی روح کو قبر میں لے جایا گیا جہاں منکر نکیر فرشتے آئے اور انہوں نے زید سے 3 بنیادی سوالات کیے۔ ایک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا، تیرا نبی کون ہے؟ زید نے مضبوطی ایمان کے ساتھ جواب دیا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
یہ جوابات سن کر زید کو سکون ملا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ موت ایک حقیقت ہے اور ہر انسان کو اس کا سامنا کرنا ہے۔ موت کے وقت کہ یہ 5 فرشتے ہمارے اعمال کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ نیک اعمال موت کے وقت سکون اور راحت کا باعث بنتے ہیں، جبکہ گناہوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنی زندگی میں نیک اعمال کو ترجیح دیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، ہمیشہ اپنی خطا پر توبہ کریں، موت کی تیاری کریں اور اپنی آخرت کے لیے فکر مند رہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے انجام کو بہتر بنائے اور آخرت میں ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، موت کے بعد کی سختیوں سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہم نے ہر قسم کے عذاب سے بچا لے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔